نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 44 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ذالک من انباء الغیب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، وما کنت لدیہم، اور تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے، اذ یختصمون، جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ آیت کریمہ کے مفردات دیکھیے، ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ خبریں، یہ باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، حضرت مریم کا واقعہ اور ان کی والدہ کا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے یہ واقعات، من انباء الغیب، من کے معنی سے انباء نبأ کی جمع ہے، نبأ خبر کو کہا جاتا ہے، تو انباء خبریں، حقیقتیں، یعنی جس سے بڑا فائدہ اور یقین یا ظن غالب حاصل ہو اسے نبأ کہتے ہیں۔ کسی چیز سے بڑا فائدہ حاصل ہو یا غالب گمان حاصل ہو اسے نبأ کہتے ہیں۔ جس میں شائبہ ہو جھوٹ وغیرہ کا اسے نبأ نہیں کہہ سکتے۔ انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، ہے اس کو، ان باتوں کو، ان خبروں کو ہم وحی کرتے ہیں، الیکا، آپ پر، آپ کی طرف، وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، لدا آگے ضمیر ہم کی طرف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، لدا کے معنی ہے پاس، لدیہم، ان کے پاس، اذ جب، یلقون، وہ ڈال رہے تھے، القاء کے معنی ہے ڈالنا، اقلامہم، قلم کی جمع ہے، اپنے قلموں کو، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ کیوں ڈال رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ طے کرنے کے لیے کہ ایہم، ایو، کون، ہم، ان میں سے، یکفلو، کفالت کرے، تربیت کرے، پرورش کرے مریم کی، وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ جب، یختصمون، وہ جھگڑ رہے تھے، مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کے سلسلے میں وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذالک من انباء الغیب، یہ قصے جو اوپر مذکور ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی سو سال پہلے کے واقعات ہیں۔ 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں گزرے، آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 610 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور خاص طور پہ یہ جو سورت ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ مدنی سورت ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ خبریں آپ کو کسی اور نے نہیں بتائیں، یہ ساری خبریں جو سینکڑوں سال پہلے کی ہیں، لوگ ان سے واقف بھی نہیں ہیں، من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اقلام، قلم، پانی کے اندر ڈالنا۔
تو بیان القرآن میں ہے کہ اس سے قلم انہوں نے پانی میں ڈالے تھے، یعنی قرآن اندازی کے لیے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ قرآن کے تیر مراد ہیں، قرآن اندازی کی تھی انہوں نے، اور اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ بیت المقدس کے جتنے ائمہ تھے ان سب کی خواہش تھی کہ حضرت مریم کی کفالت، ان کی پرورش وہ کریں، اور ہر ایک نے اس پہ دلائل دیے کہ میں زیادہ اس بات کے لائق ہوں کہ میں مریم کی کفالت کروں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں، اور قرآن کا طریقہ یہ ہوگا کہ پانی کے اندر ہم قلم ڈال دیں گے، قلم پھینک دیں گے، جس کا قلم وہ پانی کی مخالف سمت کے اندر چلا جائے گا وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کریں گے۔ تو جب قلم ڈالے گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ پانی میں مخالف سمت میں چلا گیا، تو حضرت مریم کی کفالت ان کے حوالے کی گئی۔ آیت کریمہ میں جہاں اس واقعے کا ذکر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی سچائی اور صداقت کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تسلی کا ذکر ہے کہ یہ سارے واقعات آپ کو اللہ نے بتائے۔ وہیں پہ آیت کریمہ کے اندر ایک مسئلے کا ذکر بھی ہے، اور وہ ہے قرآن اندازی، کہ قرآن اندازی کرنا شرعاً جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، دیگر حضرات ائمہ کرام تھے بیت المقدس کے، انہوں نے قرآن اندازی کی تھی۔ تو حضرات مفتیان کرام نے لکھا کہ جن حقوق کے اسباب شرع کے اندر معلوم اور متعین ہوں، کسی چیز کے اندر کسی کا کوئی حق وہ شرعاً ثابت ہے، تو ایسی چیزوں کے اندر قرآن اندازی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر قرآن اندازی کریں گے تو یہ سود اور جوئے کے اندر آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے وہ کئی لوگوں کے اندر مشترک ہے، 3-4 بندوں کی ایک چیز ہے، اور ایک کہہ رہے کہ مجھے دیں، دوسرے نے کہا، تیسرے، سب نے فیصلہ کیا چلیں جی قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام پہ نکل آیا تو اس کا ہو جائے گا۔ یہ شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ اس میں سب کا حق ہے، بعض کو محروم کر کے بعض کو دلوانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو قرآن اندازی کی جاتی ہے مختلف چیزوں کی، پلاٹوں کی ہوتی ہے، گاڑیوں کی ہوتی ہیں، موٹر سائیکلوں کی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ بانڈز وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں یہ ناجائز قرآن اندازی کی قسموں کے اندر آتی ہیں۔ اس میں قرآن اندازی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کا حق ضائع کر کے کسی ایک کو سارا کچھ دے دیا جاتا ہے، یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح مثلاً کسی بچے کے نسب میں اختلاف ہو اور کوئی کہہ دے کہ جی قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن ڈال دیتے ہیں کہ جس کا نام نکل آیا تو بچہ اس کا ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایسی صورت میں کہ جہاں کسی چیز کے اندر جو حقوق ہیں، حقوق کے اسباب، مختلف لوگ جو کسی چیز کے اندر حق رکھتے ہیں، اب یہ جو اسباب ہیں یہ رائے کے سپرد ہوں، رائے سے ان کا تعین ہو سکتا ہو، تو ایسی چیزوں کے اندر قرآن اندازی کرنا جائز ہے۔ مثلاً آسان کر کے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایسی چیز جو تمام شریکوں کے اس کے اندر جو حقوق ہیں وہ برابر ہوں، مساویانہ ہوں، وہاں کوئی ایک جہت ایک شخص کے لیے متعین کرنے کے واسطے قرآن اندازی جائز ہے، لیکن وہ ساری چیز کسی ایک شخص کو دینا، اس کے لیے قرآن اندازی کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مشترک مکان ہے، کوئی مشترکہ پلاٹ ہے، اور اب 3-4 بندوں کا ہے، ایک نے کہا مجھے یہ دائیں طرف والا دے دیں، دوسرے نے کہا سامنے طرف والا میرا ہو گیا، یہ پیچھے والا اس نے کہا آپ کا ہو گیا۔ تو اب ان کا آپس میں تعین کرنے کے لیے، چونکہ حقوق 4 بندوں کا پلاٹ ہے، 4 بھائیوں کا مکان ہے، اب وہ کیا کر لیتے ہیں کہ تقسیم کے وقت قرآن اندازی کر لیتے ہیں کہ جی پلاٹ کے 4 حصے برابر سرابر ہیں، لیکن راستے کی طرف والا یا پچھلا یا دائیں بائیں یہ کن کن کے ہو جائیں، قرآن اندازی انہوں نے کی، تو ایسی قرآن اندازی کرنا جائز ہے اور درست ہے۔